ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں وقار احمد۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ بڑا کمال ہے، وہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پورا پروگرام دیکھ لیا تو جو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ تمام معاشرتی مسائل کی جڑ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروگرام جو ہے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ گفتگو پہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انداز گفتگو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم نے گفتگو کرنی کیسے ہے۔ گفتگو کسی بھی شخص کی سیرت و کردار اور اخلاق و عادات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سقراط کو جب بھی کوئی ملتا تھا تو سقراط کہتے تھے کہ بولیے، گفتگو کیجئے تاکہ آپ کی شخصیت کا کچھ تعارف ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کی گفتگو میں وہ گنے جا سکتے تھے، وہ ایسے اختصار تھا کہ وہ زبانی یاد کیے جا سکتے تھے جو سننے والا ہوتا تھا۔ آپ گفتگو بہت ٹھہر ٹھہر کے فرماتے تھے، اس ٹھہراؤ میں خوبصورتی، رعنائی اور کشش ہوتی تھی تاکہ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں اور یاد کر لیں۔ مختصر الفاظ میں تشفی آمیز جواب دیتے اور طول و طویل کلام سے اعتراض کرتے تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ادب کی چاشنی، الفاظ کی خوبی، مثال کی دلچسپی ہوتی تھی۔ آپ کے اقوال حیرت انگیز ادبیت اور معنویت کے حامل ہوتے تھے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث سناتے جاؤں کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مسلک زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اتنے اختصار سے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مسلک زندگی کا سوال، اور آپ نے جواب دیا کہ وہ حکمت دانائی، اور یعنی وہ جو جواب تھا وہ حکمت و دانائی اور علم و معرفت کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، عرفان میرا سرمایہ ہے، عقل میری دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹریگر ہے یہ شوق سب سے بڑا، ذکر الہی میرا مونس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، سیلف اسٹیم، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا الہی میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد جو ہے وہ میرا روزگار ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میری سفارش ہے، جہاد میرا کردار ہے، اطاعت میری پناہ ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں تشبیہ و تمثیل ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ پھر ایک استفہامیہ انداز ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی کمال، کہ آپ پہلے سوال کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو آپ کو جنت میں لے جائے؟ کیا آپ وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سوال پہلے بنتے ہیں تو آپ دوسرے کی توجہ 100% اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں، آپ کو ڈیوائیڈڈ اٹینشن نہیں ملتی، آپ کو مکمل توجہ ملتی ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت، یعنی اس کے حوالے سے ہمارے مہمان گرامی بھی بیٹھے ہیں، اس پہ بہترین گفتگو ہوگی، اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ گفتگو کا سلیقہ کیا ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ بالکل، اور جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس ٹاپک پر بات کریں گے، اور ان کا اپنا انداز بیان جو ہے وہ بہت شائستہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں علامہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں اور ہمایوں جمشید صاحب موجود ہیں۔ سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے جی تو نور ٹپکتا ہوا نظر آتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے الینہم عریقا، اتنا نرم انداز ہوتا تھا، اتنا محبت والا انداز ہوتا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان جیسا کہ روایات میں آتا ہے احب لہ کل خلق کریم واسددہ بکل امر جمیل واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والتقوی ضمیرہ والحکمت منطقہ لو یمر الى جنب السراج لم یطف من سکینتہ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی ابعثہ بشیرا ونذیرا لا یقول الخناء افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ آپ کو یہ الفاظ سن کے ہی نا عجیب طرح کی تسکین مل رہی ہوگی۔ تو یہ ساری وہ خوبی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے اندر، ان کے رویوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہاں تک فرمایا کہ
اتنا اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا کہ اگر چراغ پہ بھی پاؤں رکھتے تو وہ بجھنے نہ پائے، اور اگر سخت نرکل پہ پاؤں رکھتے تو نیچے آواز نہیں محسوس ہوتی تھی کہ کوئی ہستی اوپر چل رہی ہے. اور اخلاق جہاں پوری کائنات کے انسانوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ، آپ کے مصطفیٰ، پوری کائنات کے محبوب مرتضیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے امت کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت ایک انداز وقار بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنایا. تمام عبادتوں کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اتنا مت کریں کہ آپ غمگین ہو جائیں، آپ دکھی ہو جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سخاوت کی باری آئی تو فرمایا لا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اتنی سخاوت نہیں کرنی، تھوڑا سا اعتدال. ان مختلف قرآن پاک کی آیات آپ کو ملیں گی، لیکن جہاں رویوں کی اور اخلاق کی اور زبان کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک انسان کو حوصلہ افزائی اور شاباش دیتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ ماشاءاللہ، شاباش، کیا خوبصورت آپ کے اخلاق ہے، اور اس میں آگے بڑھنا. کیا بات. اچھا، ہمایوں صاحب کی طرف آؤں گا. ہمایوں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی شخصیت سے اس حوالے سے متاثر ہوں کہ جو شائستگی ہے آپ کے لہجے میں، اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اوورآل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک چیخ و پکار ہے ممبر پہ، جبکہ ہم جب اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو دیکھتے ہیں، تو وہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو کئی دفعہ بات ریپیٹ کروانی پڑتی تھی کہ مطلب اتنے دھیما تھا آپ کا لہجہ. اور بہت سارے صحابہ نے رپورٹ کیا کہ آپ کی شخصیت کا بڑا حصہ جو تھا وہ خاموشی تھا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہ سمجھا کہ جی بالکل، اور وہ کہتے ہی آپ کہ میرا گلا خراب ہو. جی بالکل. دیکھیں، یہ زبان جو ہے نا، آپ کے الفاظ جو ہیں، آپ کے بات کرنے کے طریقہ، آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اس سے یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا کسی کے دل سے اتر جاتے ہیں. کیا بات، کیا بات. ٹھیک ہے، کیا بات. تو ایک فکرے میں آپ نے بھی سمو دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ سارا وہ کردار انسان کا پتہ چلتا ہے، بات کرنے سے اس کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح سے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، یا ہم یہ صرف ثواب کے لیے نہیں بولتے. اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بنایا. ٹھیک ہے، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی صفات، ان کے بات کرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، اللہ نے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما دی. مجھ سے آج کوئی پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ اگر کبھی آپ کے کوئی دوست ہوں اپنا کرسچنز میں، ان سے پوچھئے، کسی کو نہیں پتا. کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے؟ کوئی ان کی ایسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں کیا. اور اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی محفوظ کیا. بالکل ایسا، بالکل ایسا. اب محفوظ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد محفوظ کرنے کا تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات. اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بنانا تھا تو یہ کائنات بنا دی. اللہ آپ کو کس ناموں سے پکار رہے ہیں؟ یاسین، اے چادر والے، اے کملی والے. کیا پیار محبت سے آپ سے، یا ایھا المدثر، مزمل، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں. اللہ بھی اپنی ادائیگی دکھا رہے ہیں، اپنی ادائیگی اپنے محبوب سے دکھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی، وہ ناخن کیسے کاٹتے تھے ہمیں پتا ہے. بالکل. کھانا کیسے کھاتے تھے؟ بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے. کھانا کے درمیان اگر بھول جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے؟
آپ جب بیت الخلا تشریف لے جائیں تو کیا دعا پڑھنی ہے, نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے, ناخن کاٹنے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے, گھر میں داخل ہونا ہے, گھر سے نکلنا, سفر. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نمونہ بنا کر میرے پاس آؤ گے نا تو کامیاب. پھر کامیاب. یہ نہ کہنا میں نے بتایا کچھ نہیں, پورا ماڈل دے دیں. قرآن تمہارے سامنے کھول دیا, چلتا پھرتا قرآن تمہیں رحمت للعالمین کی صورت میں دے دیا. بالکل. اب میرے پاس آ کے یہ بات نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس نمونے پہ آؤ گے نا تو کامیاب ہو. اگر جس طرح یہ بات کرتے تھے, جس طرح ان کی ادائیگی تھی, جس طرح ان کا بیان تھا, ایسے آؤ گے تو کامیاب. اب آپ دیکھیے کہ حجۃ الوداع کا وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انسانیت, پہلے تمام مسلمان, اس کے بعد تمام انسانیت کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں. اللہ. اور اس کے اندر اختصار ہے اور ہیومن رائٹس کا پورا ہم اس کو چارٹر کہہ سکتے ہیں. چارٹر کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی زبان سے, کسی مسلمان کے اعمال سے, یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی حفاظت ہونی چاہیے, تمام انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے. دیکھیں آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بہت بڑا میسج. اس میں ایک میسج تو یہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی نرم زبان رکھیں, اپنی زبان کو خوبصورت رکھیں, جھوٹ نہ بولیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی سب کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہم کیا کہتے ہیں, ڈپلومیسی ہے جی, اس کے بغیر کیسے کام چلتا ہے. بالکل. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ میری امت میں انسان سب گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. میں ایک گزارش, آپ نے جیسے وقار بھائی نے آپ کے بارے میں کہا نا کہ آپ شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو چونکہ جنید بھائی کے ساتھ خیر آپ کا تو بچپن اور 55 جو بھی کہہ لیں کہ کٹھا ہی سارا گزرا, ہمیں بھی کچھ وقت ملا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا, تو وہ شائستگی وہاں بھی ایسے ٹپکتی تھی کہ میں نے خود نوٹ کیا کہ ایک دن میں اگر 10 دفعہ بھی کال کی ہے نا تو 10 دفعہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی 2 سال کے بعد بات ہو رہی ہے. ایسی محبت, ایسا پیار. اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا جنید بھائی جو آپ نے بات کی نا مولانا, یہ اصل میں اسی پیراہے کے اندر تھا. یہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اپنانا. تو جناب بھائی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عبادات اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے بڑا جو ہم نے پرچہ حل کرنا نا وہ ہے اخلاقیات. اللہ اکبر. اور وہ زیادہ مشکل ہے. مثلا کوئی توڑے اس سے جوڑو. اب دیکھیں آپ کو کوئی 2 دفعہ موبائل پہ کال بیک نہ کرے نا, آپ اس کو ڈسکارڈ ہی کر دیتے ہیں کہ اب تو جو مرضی ہو میں سے کال نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی. جنید بھائی جیسا شخص, اور دین میں آنے سے پہلے بھی ایک بہت فیمس اور مشہور آدمی, جنید بھائی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ unless and until کوئی بدتمیزی کر رہا ہو, کسی کا نمبر بلاک کرنا. یعنی ان کے اندر ایک ہمبلنس. 2 دفعہ کال کیا, اگلے نے نہیں اٹھایا, تو جو ساتھ ہمارے باقی کافی دوست احباب کا سرکل ہوتا تھا نا, کہتا جو بھائی چھوڑے ہیں, کیا کرتے ہیں, چھوڑے اب آپ. میں کہتے نہیں یار مصروف ہوگا. اچھا. ایک یہ جو توڑے اس سے جوڑو. دوسرا یہ جو تمہارا حق مارے اس کا حق دو. یہ بھی آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل. جو حق مارے اس کا حق دو. بلکہ یہ تو احسان کے زمرے میں آ جاتا. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل. جنید بھائی کو میں اس کی پریکٹس کرتے دیکھتا تھا اور بولتے تھے میں کرتا. بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک مختصر صاحب سے انپٹ لینا چاہوں گا. آپ بھی علماء کرام ہیں, مطلب جس طرح عمران بشیر ہے, میں ان کو جب ہم آف ایئر ہوتے تو میں ان کو انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں. یعنی ایسا ریفرنس ہوتا ہے ان کے پاس, اور میرے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ میں کبھی بھی فون کر کے کہہ سکتا ہوں. اچھا, آپ بھی علماء کرام ہیں, جو آپ کے لہجے میں شائستگی ہے, ایسے بہت سارے اور بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ جو ممبر پہ چیخو پکار ہے, تو وہ تو کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. مطلب بالکل. یار دیکھیں, پتہ ہے میں بتاؤں, لوگوں کو نہ جج کریں, بری عادت کو برا سمجھیں. جی ایگزیکٹلی اسی کو. ہمیں اب کسی کی شخصیت کو نہیں کہہ رہے. اب ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. بالکل.
बिल्कुल मैं आपसे 200% एग्री करता हूं कि मिंबर पे चीखना बहुत वो है। कभी आपको मौका मिले सियालकोट जाएं और इमरान का बयान सुने, आपको ऐसी एक नफासत नजर आएगी। लेकिन देखें इसका एक रीजन सबसे बड़ा क्या है जी, जिनको ये बात समझ में आती है वो अगले को बताते नहीं है। जैसे कुरान कहता है अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। हमें इस अच्छे मैसेज को फैलाने की जरूरत जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखें आज इंसान कुछ भी हो, कल अल्लाह की रहमत हो तो अल्लाह उसको गटर से उठा के कहाँ बिठा देते हैं जी। तो इंसान को बुरा नहीं समझना चाहिए, उसके उस अमल को बुरा समझना चाहिए। अच्छा, अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन है ना, आप मुझे एक बात बताइए कि जब माइंड मैटर्स कर रहे थे तो वो जो गुफ्तगू के हवाले से जितनी हमने साइकोलॉजी की बातें की थी, साइकोलॉजी गुफ्तगू के हवाले से क्या कहती है, तो आप मुत्तफिक है ना कि बिल्कुल हुमायूं साहब ने बिल्कुल वही बातें की, बिल्कुल इस्लाम जो 14 साल पहले रहनुमाई कर गए। बिल्कुल गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए खैर रमजान।